आसिफ अली जरदारी साहब का सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट हुआ है। इनके भाई का भी 2020 में कत्ल हुआ था पेशावर में। बाकी हमारी तरफ से अल्लाह। और उन्होंने वो जो अपनी लैंग्वेज में जिस तरह से बताते हैं कि रिपोर्टी हुई इसकी, और रिपोर्टी के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि इमरान रियाज खान के लिए आवाज़ उठाइए। आप में से एक आध दोस्त ने ये दोबारा कहा कि हर बार क्यों इसे रिपीट करना है। तो मैंने एक बार कहा था एक तकलीफ़ शेयर करते हुए, लेकिन ये तो खैर अच्छी बात है कि बताऊँ मैं आपको कि हर बार कुछ नए दोस्त कनेक्ट करते हैं, तो हर बार ये पैगाम उन तक जाना चाहिए, हर बार ये पैगाम सब तक जाना चाहिए, इसलिए आवाज़ उठाइए। दूसरा, इस वीडियो में मुझे आपसे बात करनी है कि अलग न्यूज़ आप मेरी दरख्वास्त पे सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। इस सपोर्ट को जारी रखिए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात। जेल में मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब, जिनको सज़ा हुई थी, फिर वो सज़ा मुअत्तल हो गई तोशाखाना केस में। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जेल में अंडर ट्रायल ये वक्त गुजारते हुए चैलेंज कर दिया है मुतनाज़े कानून, क्योंकि आरिफ अलवी साहब ने ये कहा था कि उन्होंने दस्तखत नहीं किए। तो आर्मी एक्ट को और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को, ये जो तरमीमी बिल थे दोनों के, इसको इमरान खान साहब ने चैलेंज कर दिया है। इसकी बात करेंगे। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी साहब का सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट हुआ है। जरदारी साहब पाकिस्तान वापस आ गए और वापस आते ही आसिफ अली जरदारी साहब ने बिलावल से कहा, बेटे चुप, आप नहीं बोलें। तो क्या हुआ है इसकी भी बात करेंगे। चीफ जस्टिस साहब को एक सहाफ़ी हैं, उनकी खबर के मुताबिक गालियां दी गई हैं। ये तो सड़क पे भी दी गई थी जब नून लीग वाले, फजलुर रहमान की जमात वाले अपने कारकुन लेकर आए थे, सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर गालियां दी गई थी। लेकिन अब एक सहाफ़ी हैं, उनके मुताबिक गालियां दी गई हैं। वैसे ये जो सहाफ़ी हैं, ये जिस तरह की ख़बर दे रहे हैं, इस पर भी मुझे आपसे बात करनी है। तो इन तमाम चीज़ों से पहले, सबसे पहले मैं आपके सामने एक ख़बर और रख दूँ। ये ख़बर है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के बारे में। साबिक़ सूबाई वज़ीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, इनका 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। पुलिस ने डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को जलाओ, घेराव और शेरपाव पुल पर इश्तियाल अंगेज़ तकरीर के मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश किया। जज साहिबा अबरगुल खान साहिबा ने पुलिस की दरख्वास्त पर समाअत की और पुलिस ने कहा कि मुकदमे में बगावत, जंग छेड़ने रियासत के ख़िलाफ़ और आवाम को फसादात पर उकसाने की दफ़ात शामिल कर ली गई हैं। तफ्तीशी अफसर ने इस्तदा की कि नए इल्ज़ामात, नई दफ़ात के तहत तहक़ीक़ात के लिए डॉक्टर यास्मीन राशिद का दोबारा जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत ने यह दरख्वास्त मंजूर कर ली और 14 सितंबर को अब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को अदालत ने हुक्म दिया है कि पेश किया जाए। ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के केस में हुआ है। मुकदमे में नई दफ़ात शामिल हो गई, तो फिर पुलिस जो है वो नया रिमांड मांग रही है डॉक्टर साहिबा के केस में। इसके अलावा एक ख़बर और है। ये ख़बर है हरमीत सिंह की। पब्लिक न्यूज़ से वाबस्ता है। पाकिस्तान में अक़लियती बिरादरी का इनको पहला एंकर कहा गया था। वैसे ये पहले एंकर नहीं थे, ये मैं क्विकली आपको बता दूं। तरनजीत सिंह पाकिस्तान में अक़लियती बिरादरी के पहले प्राइवेट चैनल्स पर एंकर थे और तरनजीत सिंह जो हैं उन्होंने दुनिया न्यूज़ पर भी काम किया, कुछ दीगर चैनल्स में काम किया, पाकिस्तान टेलीविज़न पे काम किया, और जो पाकिस्तान में सयाहत है और जो रिलीजियस टूरिज़म है उसके हवाले से उन्होंने काफ़ी काम किया। बहरहाल हरमीत सिंह जो है ये पब्लिक न्यूज़ से वाबस्ता एंकर, इनके भाई का भी 2020 में कत्ल हुआ था पेशावर में। तो हरमीत सिंह ने खबर दी ट्विटर पे, और ये खबर थी शाज़िया मरी साहिबा के बारे में। मैंने भी 2 रोज़ पहले एक वीडियो की थी जिसमें एक हंसता हुआ इमोजी भी मौजूद था कि 400 अरब रुपए से ज़ायद पकड़वा दिए गए पीपल्स पार्टी वालों के। खबर फेक है इसलिए वो हंसता हुआ इमोजी थंबनेल पर मौजूद था। तो हरमीत सिंह ने जब ये खबर दी शाज़िया मरी साहिबा के बारे में, 97 अरब रुपए करप्शन की रकम पकड़े जाने की, शाज़िया मरी साहिबा ने उनको लीगल नोटिस भेजा हरमीत को, और लीगल नोटिस भेज के उनसे कहा कि आप माफ़ी मांगें, ट्वीट डिलीट करें, दिल आज़ारी की आपने, साख को नुकसान पहुँचाया है, वरना 10 अरब रुपए हट जाना। तो ये नोटिस भेजा गया। हरमीत सिंह ने
ٹویٹ ڈیلیٹ کیا, ٹویٹر پہ معافی مانگی, لیٹر لکھا, لیٹر لکھ کے شازیہ مری صاحبہ سے پراپر اپالوجی کی, لیکن پبلک نیوز نے ہرمیت سنگھ کو ان کی اس حرکت پر ان کو ملازمت سے فارغ کر دیا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ شازیہ مری صاحبہ کو ان کی اپالوجی کو ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے تھا, اور جب بات انہوں نے خود باقاعدہ پراپر معافی مانگتے ہوئے ٹویٹر پہ بھی اور ریٹن بھی مانگ لی تھی تو جانے دینا چاہیے تھا. لیکن بہرحال ہرمیت سنگھ اب نوکری سے جا چکے. پبلک نیوز نے اس سلسلے میں باقاعدہ ایک لیٹر جاری کرتے ہوئے بتایا کہ آپ کو ستمبر کی تنخواہ جو ہے پورے مہینے کی وہ مل جائے گی, کیونکہ ہم آپ کو ابھی فارغ کر رہے ہیں, باقی ہماری طرف سے اللہ حافظ. تو یہ پبلک نیوز نے ہرمیت سنگھ کے معاملے میں کر دیا. ہرمیت سنگھ نے پھر ٹویٹر پہ یہ کہا بھی کہ میرا معاشی استحصال کیا جا رہا ہے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ تب تک بہت دیر ہو چکی تھی. میں نے آپ سے کہا تھا جتنی 400 ارب روپے سے زائد پکڑوا دیے گئے, اللہ ڈنو چانڈیوں کے بھی پکڑوا دیے گئے اور دیگر لوگوں کے پکڑوا دیے گئے اور مسلسل پکڑوائے گئے. ایسے اگر پیسے پکڑوائے جانے لگے تو پاکستان کے کچھ بڑے معاشی مسائل حل کر لیں کہ وہ پیسے ریکور ہو گئے. لیکن ہمارے یہاں بہرحال یہ چیزیں چل جاتی ہیں, احتیاط کرنی چاہیے. ہو گیا جو ہونا تھا اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ اب بھگتنے. عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر کیا کام کیا؟ آپ کو یاد ہے عارف الوی صاحب نے ٹویٹ کیا تھا اور ٹویٹ کر کے کہا تھا میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے یہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل ہے اس پر اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل اس پر دستخط نہیں کیے. میں نے اپنے اسٹاف کو کہا تھا کہ ود ان دی اسٹیپولیٹڈ ٹائم, یہ بڑا امپورٹنٹ ورڈ تھا وہاں پر, اس کے اندر واپس بھیج دو تاکہ یہ انفیکٹو ہو جائیں. اور اب میں معافی مانگتا ہوں وہ ان لوگوں سے جو متاثر ہوں گے. اور پھر اس کے بعد عارف الوی صاحب جو ہیں ان کے ٹویٹ کے بعد وزارت قانون نے بتایا کہ گزٹڈ نوٹیفیکیشن جو ہے اس کا جاری ہو گیا, قانون بن گیا. پھر اب اس کو عمران خان صاحب نے چیلنج کر دیا ہے. رضوان غلزئی صاحب نے یہ خبر دی اور انہوں نے بتایا کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ آرمی ترمیمی ایکٹ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا. عمران خان نے ایڈوکیٹ شعیب شاہین کے ذریعے دائر آئینی درخواست میں استدعا کی ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ آرمی ترمیمی ایکٹ کو غیر آئینی قرار دیا جائے. کیس کے حتمی فیصلے تک آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ترمیمی ایکٹ کو معطل کیا جائے. اس سلسلے میں دیگر درخواستیں بھی عدالت میں آ گئی ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ بندیال صاحب کی رخصتی ہو رہی ہے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ معاملہ دیکھنا ہوگا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں ہمارے بہت سے صحافی دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے. قاضی صاحب کے حوالے سے یہ بہت بڑا کیس ہوگا. قاضی صاحب کے پاس ویسے بھی بڑے بڑے چیلنجز موجود ہیں, جتنے بڑے کیسز موجود ہیں, تو دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے. بہرحال عمران خان صاحب نے اس کو چیلنج کر دیا ہے جو اپنے آپ میں ایک بہت بڑی خبر ہے. اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے تھے کہ انتخابات کراؤ 90 دن میں, 90 نہیں تو زیادہ سے زیادہ 120 دن کے اندر انتخابات کرواؤ, کٹ پتلیاں وغیرہ بلاول صاحب نے بڑا شور کیا تھا. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ پاکستان سے باہر تھے, واپس آ گئے, اور واپس آنے کے بعد آصف علی زرداری صاحب نے کیا کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آصف علی زرداری صاحب نے کیا کیا. اس سے پہلے خبر لینی, عمران شفقت صاحب یہ ٹیلنگز کے نام سے یوٹیوب چینل پہ کام کرتے ہیں اور اپنا یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں, دیکھا جاتا ہے. عمران شفقت صاحب نے گزشتہ گجر سے جو خبریں دی ان میں ایک خبر تو یہ تھی کہ جج وقار سیٹھ, خادم رضوی اور جج ارشد ملک تینوں شخصیات کے قتل کی پلاننگ ہوئی تھی. اس میں ان کی خبر کے مطابق عمران خان صاحب بھی تھے اور جنرل فیض حمید صاحب بھی انوالو تھے, اور انہوں نے وہ جو اپنی لینگویج میں جس طرح سے بتاتے ہیں کہ رپورٹی ہوئی اس کی, اور رپورٹی کے بعد یہ نکلا کہ یہ لوگ جو ہے انوالوڈ ہیں اور ابھی مزید اس پہ کام ہو رہا ہے. اب پتہ نہیں کیا کچھ نکلے گا, کب نکلے گا. تو اب انہوں نے ایک خبر دی کہ عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کر چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو گالیاں دے رہے ہیں, لمبی, اور پورا وہ بتاتے ہیں کہ کیسے گالیاں دے رہے ہیں. جیسے وہ منصور علی خان صاحب نے ایک ویڈیو کی تھی نا کہ رانا ثناء اللہ باندری اور مریم اورنگزیب صاحبہ, مریم نواز شریف صاحبہ, یہ لوگ آئے اور ایک بندے نے ویڈیو کی تھی. اس بندے کے الفاظ تھے, منصور نے پورے ریپیٹ کیے اور ریپیٹ کر کے بتایا کہ پھر عمران خان نے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وہاں پہ پڑھا تھا, اور مریم نواز شریف غصے سے گھومی اور پاؤں پٹخا, اور پھر اللہ کی لاٹھی بے آواز اور گٹا نکل گیا مریم نواز شریف صاحبہ کا. وہ اور پھر منصور نے پوچھا او بھائی تو مکھی بن کے بیٹھا ہوتا دیوار پہ, تجھے کیسے پتا؟ یعنی جھوٹی خبر تھی. اور ایک بالکل اتنا سا یوٹیوب چینل تھا بیچارے ڈاکٹر علی کا, خبریں وے ڈاکٹر علی, منصور نے اس کو وائرل کروا دیا تھا. تو میں نے تب سوال کیا تھا کہ جو عمران شفقت صاحب نے کی
کہ جیل میں جی عمران نیازی کا منہ ملاحظہ ہوا. منہ ملاحظہ کے موقع پر عمران نیازی سے پوچھا گیا نام, تو توبہ جی میں جی کیا بتاؤں عمران نے کیا جواب دیا. عمران نے کہا جی عمران نیازی, وہ عمران احمد خان, عمران خان نہیں. اچھا جی والد, تو وہاں پہ جیل حکام نے پوچھا والد, تو انہوں نے کہا جی اکرام اللہ. تو کوئی اکرام اللہ خان نیازی نہیں, اکرام اللہ نیازی نہیں, اکرام اللہ. تو انہوں نے پوچھا جیل اتھارٹیز نے جرم, تو انہوں نے کہا کڑی چوری. اب بندہ پوچھے آپ چھپکلی بن کے بیٹھے ہوتے دیوار پہ, یہ جو آپ پوری تمثیل لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں. یا عمران خان اپنے جیل میں جو لوگ وکلا ملنے آ رہے ہیں, بشرا بی بی ملنے آ رہی ہیں, تو عمران خان وہاں ننگی گندی گالیاں دے رہے ہیں بندیال صاحب کو بقول آپ کے. آپ چھپکلی بن کے بیٹھے ہوتے دیوار پہ. تو پھر وہ بتاتے نہیں سنی سنائی سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیل میں جنہوں نے سنی ہیں انہوں نے ہمیں بتائی ہیں تو ہم نے بتا دی ہیں. تو ایسی چیزوں پہ بھی پھر ہمارے دیگر صحافیوں کو, جب خبریں ود ڈاکٹر علی جیسے بندے پہ چھوٹا سا یوٹیوب چینل کوئی نوٹس بھی نہیں کرتا, اس پہ ایک لمبی چوڑی ویڈیو کر دیتے ہیں, تو پھر عمران شفقت صاحب جو ہیں ان سے بھی اظہار محبت کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ عمران شفقت صاحب کیا بتا رہے ہیں. اب آ جائیے زرداری صاحب کے بیان کی جانب. آخر میں اسلام آباد پولیس کا ایک کمال بھی آپ کو میں بتاؤں گا. زرداری صاحب نے کیا کہا, آصف علی زرداری صاحب واپس آئے, اور یہ جو بلاول صاحب کہہ رہے تھے کہ انتخابات کروائے جائیں, فوری کروائے جائیں, کٹ پتلیاں وغیرہ, تو زرداری صاحب نے آ کر کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آئین کے مطابق الیکشن کروائے. مردم شماری کے بعد الیکشن کمیشن نئی حلقہ بندیاں کروانے کا پابند ہے. اب یہ موقف کس کا ہے؟ وہ الیکشن جو ہے نا دور, بہت دور. تو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ مردم شماری کے بعد الیکشن کمیشن نئی حلقہ بندیاں کروانے کا پابند ہے. چیف الیکشن کمشنر اور تمام ممبران پر ہمیں پورا اعتماد ہے, یہ بھی کہہ دیا. وہ زرداری صاحب کی جماعت کے حوالے سے مسلسل خبریں آ رہی ہیں, ٹیلی ویژن چینلز دے رہے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے نام, طارق ابو الحسن صاحب نے بھی خبر دے دی, اے آر وائی نے بھی دے دی کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے نام اسٹاپ لسٹ میں ڈال دیے گئے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ نگراں حکومت SIFC کے منصوبوں کو جلد از جلد مکمل کر کے ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالے, نگراں حکومت ترقی کی راہ پر ڈالے. زرداری صاحب یہ تو مینڈیٹ والی حکومتوں کے کام ہے. پھر ملک اس وقت ایک معاشی بحران سے گزر رہا ہے جس کے لیے ہم سب کو سیاست کے بجائے معیشت کی فکر پہلے کرنی چاہیے. اسے زرداری صاحب کا تمام تجزیہ کار سافٹ ویئر اپڈیٹ قرار دے رہے ہیں. اب جاتے جاتے میں آپ سے عرض کروں, IG اسلام آباد صاحب کو توہین عدالت کا نوٹس. تو اسلام آباد پولیس جو ہے وہ عدالت کے سامنے ایسے کر کے آ گئی ہے, ایسے, اور وہ کہہ رہے ہیں اسلام آباد پولیس کے افسران کے حوالے سے توہین عدالت کی کارروائی کے متعلق خبریں. اسلام آباد پولیس قانون کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے. اسلام آباد پولیس اپنے افسران کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. سامنے عدالت ہے, سامنے کوئی مجرم نہیں ہے, شانہ بشانہ کھڑی ہے. اسلام آباد پولیس ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. وہ عمران خان صاحب نے سابق وزیر اعظم ایک جج صاحبہ کے بارے میں کہا تھا ایکشن لیں گے, یعنی آپ شکایت کریں گے ان کی. تو اب یہاں پر اسلام آباد پولیس عدالت کو کہہ رہی ہے کہ ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اسلام آباد پولیس کے افسران کو دفاع کا بنیادی حق نہیں دیا گیا, یہ عدالت سے ٹکر لے رہے ہیں. IG اسلام آباد پولیس اس حوالے سے قانونی چارہ جوئی کر رہی ہے. IG اسلام آباد کے حوالے سے پہلے بھی اس طرح کی بے بنیاد خبریں نشر کی گئیں. افواہوں اور غیر مصدقہ بیانات سے ہوشیار رہیں. قانون کی بالادستی کے لیے پولیس سے تعاون فرمائیں. #پولیس, #اسلام آباد, #ICP اسلام آباد کیپٹل پولیس. یہ اسلام آباد پولیس نے اس کے بعد عدالت کو جواب دیا ہے. اب کوئی توہین عدالت وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہو رہی. اسلام آباد پولیس جو کر رہی ہے وہ کر رہی ہے. اسلام آباد پولیس نے گزشتہ کچھ عرصے میں حکومت سے زیادہ حکومت کا وفادار بن کے دکھایا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.